اور اتنا ماحول خراب ہو گیا، اتنا ماحول خراب ہو گیا، اگر کوئی نوجوان لڑکا بیچارہ داڑھی رکھ لے، نمازیں پڑھنے لگے، صحیح راستے پہ چلنے لگے تو زمانہ اس کی مذاق بناتا، اسے ملا جی کہنے لگتے ہیں۔ جی بے شک، ملا جی، ملا جی، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی جھوٹ بولے، زندہ جھوٹ بولے، لوگوں کو دغا دے، لوگوں کو ٹھگے، دلالیاں کرے، دھوکے دے، جھوٹ بولے لوگوں سے، کہتے ہیں نیتا جی۔ ہنسنے کی بات نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ لوگوں، نظام میں قدا کچھ اس طرح بگڑا ہے اسحاقی، انہیں کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے نیتا وہ نہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، تمہارے نیتا وہ نہیں جو دلالیاں کرتے ہیں، تمہارے اصل نیتا وہ ہے جو تمہیں دین کی بات بتاتے ہیں، تمہارے اصل رہبر، تمہارے اصل سردار، تمہارے اصل جو امیر وہ ہے لوگوں جو تمہیں قرآن و حدیث سکھاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دل کا درد ہے جو میں آپ تک رکھ رہا ہوں۔ کسی کی بچی اگر پردے میں رہنے لگے، کسی کی بچی اگر فیشن نہ کرے، اور فیشن نہ کر کے وہ لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش نہ کرے، تو کہتے ہیں بڑی سیدھی لڑکی ہے، رشتہ کرنے کو تیار نہیں اس کا، بڑی سیدھی ہے۔ اور بھئی کیا کمی ہے اس میں؟ ایکٹیو نہیں ہے۔ اور ظالم یہ بدماش بن جائے تو ایکٹیو ہو جائے گی، یہ جسم کی نمائش کرنے لگے، تنگ اور شارٹ کپڑے پہننے لگے تو ایکٹیو ہو جائے گی۔ کان کھول کر سن لے، وہی لڑکی ہوشیار اور چلاک ہے جو فاطمہ کا پردہ اپناتی ہے، وہی چلاک ہے ہماری نظر میں۔ کتنے ایکٹیو نہیں ہے، رشتے نہیں جمتے۔ ان لڑکوں کے بھی دماغ خراب ہے، ان لڑکیوں کے بھی دماغ خراب ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ قبر میں سب کو جانا ہے، سن لو، میدان محشر میں سب کو جانا ہے۔ لڑکے کہہ رہے ہیں لڑکی ایکٹیو چاہیے، جینس پہننے والی ہو، جو بال کھول کے گھومتی ہو وہ۔ لڑکیاں بھی کہہ رہی ہیں ہمیں داڑھی والے لڑکے نہیں چاہیے، ہمیں بھی لڑکے چاہیے جو پتے چاٹتے ہوں، جو جینس پہن کے خوب اپنے میلے ٹھیلے میں گھومتے ہوں۔ او لوگوں کان کھول کے سن لو، جو لڑکی کنیز فاطمہ ہوگی وہی اپنے شوہر کی وفادار ہو سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ جو لڑکی جتنی شریعت کی پابند ہوگی وہ اتنی ہی شوہر کی خدمت گزار ہوگی، اور جو آدمی جتنا نیک ہوگا اتنا ہی وہ بیوی کا وفادار ہوگا۔ طلاقوں کے مزاج بہت چل رہے ہیں، مگر مولویوں میں بھی سنا، تم نے کہیں سنا ہو تو میں تو بتا نہیں سکتا بھائی۔ دے طلاق، لے طلاق، 1 مہینہ نہیں ہوا طلاق طلاق۔ الحمدللہ مولویوں میں آپ نے نہیں سنا ہوا کہ صاحب فلاں مولوی نے، اگر کوئی ٹیڑھی بھیڑی اس غریب کو مل گئی تو وہ الگ بات ہے، وہی نہ مان، وہی اگر نہیں مان کے دے رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے نا تو بیچارہ کا چکر میں پھنس گیا تو میں بتا نہیں سکتا، ہاں نہیں تو پھر بھی نبھانے کی کوشش کرتا۔ اگر 5000 کی بھی تنخواہ ہے نا تو خدا کی قسم اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھتا ہے۔ شراب وہ نہیں پیے گا، جوا وہ نہیں کھیلتا ہے نا، حرام حلال کے شوق اس کے نہیں ہے، نجائز شوق اس کے نہیں ہے، وہ جو بھی چند سکے ہیں نا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اور پھر اللہ اسی میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور لوگوں شادیاں کرو تو دیندار بچے دیکھو، دیندار بچیاں دیکھو، اس لیے کہ جو جتنا دیندار ہوگا اتنے ہی اپنے شوہر کا اور اپنے بیوی کا آپس میں وفادار ہوگا، ورنہ معاملات بڑے الٹے اور پھلٹے ہیں۔ جتنی یہ مغربی تہذیب ہے نا اتنا ہی ماحول آزاد ہے، شوہر کے سامنے بیوی بات کر رہی ہے، کس سے بات چل رہی ہے؟ وہ ہمارا فرینڈ ہے، اور اس ظالم کو پتہ ہی نہیں فرینڈ کیا ہوتا، اچھا کر لو بات،
آپ ہنس رہے ہیں، یہ حقیقت بتا رہا ہوں. دلی، ممبئی، کلکتہ، حیدرآباد، چنئی، مدراس میں جا کے دیکھو گاؤں کے ماحول ابھی اچھے، شرم باقی ہے. گاؤں کے ماحول اچھے ہیں. گاؤں میں کہتے ہیں نا گاؤں کا، ارے گاؤں کا ہی اچھا ہے. آدمی کہتے ہیں نا گاؤں کا ہے، گاؤں کا. خدا کی قسم جو شرم اور حیا آج گاؤں میں ہے وہ شہروں میں نہیں ہے. جتنا بڑا شہر اتنی بے حیائی. بیٹی اپنی ماں اور باپ اور بھائی سے کہہ کے جاتی ہے آج میں گھر پہ نہیں آؤں گی. کیوں؟ میرے دوستوں میں پارٹی ہے، میں وہاں جا رہی ہوں. اور گھر آ کے خود پک دکھا دیے، دیکھو میرے دوست، میں نے سیلفی لیے میرے دوستوں کے ساتھ. گاؤں میں آج یہ چیزیں آج بھی نہیں ہیں الحمدللہ. ابھی ماحول بہتر ہے. لوگوں ذرا غور کرو ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا. جتنا آزاد ماحول ہوگا، جتنا آزاد ماحول ہوگا اتنا ہی معاملہ خراب ہوگا. کان کھول کے سن، یہ شریعت پہ رہو گے تو نبی کی شریعت کہہ رہی ہے کہ اگر باپ کا جنازہ بھی پڑا ہو تو شوہر کی بغیر اجازت کے بیوی اپنے گھر سے باہر قدم نہ نکالے. جب نبی کی شریعت کو مانے گی تم نہ عمل کرے گی اس پہ، اور جب نبی کی شریعت کو نہیں مانے گی تو کہاں سے عمل کرے گی. پوری مارکیٹ میں گھوم آئے گی، شوہر کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں گھوم رہی ہے محترمہ. اور شام کو آ کے الٹے اور اپنے شوہر پہ ہی الٹا جو ہے مطلب یہ غصہ جتاتی ہے. پورا دن ہو گیا مراد آباد میں گھومتے گھومتے، 2 جوڑی کپڑے مشکل سے پسند آئے، الٹا اسی کے اوپر اور غصہ اتار رہی ہے. یہ کہنے میاں میں بڑا پریشان ہوں، مانتے نہیں. اور اچھا میں کچھ سختی کر نہیں سکتا، قانون بڑے سخت ہو گئے. قانون بھی اب سخت ہو گئے. میں نے آپ کچھ کہہ نہیں، اگر انہوں نے جھوٹ بھی جا کے کہہ دیا نا تو دروغ جی ان کی مانیں گے، تمہاری نہیں مانیں گے. انہوں نے جھوٹ کہہ دیا، جہیز مانگ رہا، جھوٹے کے چلنے زیادہ تھا. جہیز مانگ رہا، ہمیں مارتا، ہمیں ستاتا ہے، بس ہو گیا کام تمہارا، تمہاری نہیں سننے والا. اب پریشان ہے، مولوی صاحب دعا کر دو ہماری بیوی میاں بیوی محبت پیدا ہو جائے. کیوں؟ تجھے بھی تو ماڈرن چاہیے تھی، اب دعا کیوں کروا رہا ہے؟ تجھے بھی تو جنس والی چاہیے تھی، تجھے بھی تو ایکٹیو چاہیے تھی. حقیقت بتا رہا ہوں. گھر میں 2 بیٹے ہوں، ایک ذرا سا ڈاکٹری کا ٹپنا کر لے. حضرت سنیے ذرا کیا کر لے، ڈاکٹری کا ٹپنا. 2 سال کا بس کوئی ڈپلوما، ڈی فارما، بی فارما، سی فارما، کچھ بھی کر لے، خالی پیشاب چیک کرنے کی وہ کر لے ڈپلوما. ہنسنے کے نہیں، سن لو بات، حقیقت بتا رہا ہوں. میں کوئی پرستان سے نہیں، یہیں رہتا ہوں معاشرے میں، اور اس لیے میری تقریر معاشرے سے چپک کر ہوتی ہے. 2 سال کا پیشاب چیک کرنے کا ڈپلوما کر لے، BMLT، سمجھ رہے ہیں آپ. اور ایک مولوی بیچارہ مفتی بنے 15 سال میں. 15 سال میں جا کے مفتی بنتا ہے، کم سے کم 15 سال میں. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ مفتی بڑا ہو اور یہ BMLT والا پیشاب چیک کرنے والا چھوٹا ہو. جب رشتہ کریں گے نا تو یہ لڑکی والوں کی دیکھو پیغام بھیجیں گے، رشتہ کرنا ہے کس کا؟ مولانا کا کرنا، اپنے مفتی صاحب کا نہیں، ڈاکٹر صاحب کا کرو تو بات کرو. اور ظالم یہ مفتی تجھے کہاں سے برا لگ رہا ہے؟ 15 سال کی اس نے ڈگری حاصل کی، یہ 2 سال کا ٹپنا کیا لیا ہے؟ حضرت ڈاکٹریا بھی نہیں بنا، ڈاکٹر لگا بھی نہیں سکتا، نہیں لگا سکتا ڈاکٹر. وہ ایسی گاؤں والوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، ڈاکٹر ہے ہی نہیں، ہیلپر ہے. ہاں ہیلپر ہے. تو اس کو میاں رشتوں کی جھڑیاں لگ رہی ہیں اور لڑکی والے نکالے پھر رہے. بلیرو دے دوں گا، بلیرو اگر ڈاکٹر صاحب کے لیے ہاں کرے تو. ابھی کہہ رہے ہیں حضرت معاشرہ بڑا بگڑ گیا. حضرت ذرا تقریر کر دو جہیز کے خلاف، حضرت تقریر کر دے. تو ڈاکٹری کے ٹپنے پہ مرا پھر رہا. بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے یہ بتا، یہ ٹپنا تجھے کیا دے دے گا جو یہ مفتی مولوی نہیں دے پائے گا؟ لوگوں مجھے بتاؤ. یہ بھی کہیں نہ کہیں نوکری کرے گا، 10-15 ہزار سے کرنا کمائے گا. کہیں لیب میں خون پیشاب چیک کرے گا تو اتنی مل جائے گا، اور اس سے زیادہ. ذرا غور کرو. اللہ اللہ کہاں پہنچے ہو تم لوگوں. ان علماء کی قدر کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے بیوی بچوں کو جتنا یہ خوش رکھ سکتے ہیں، خدا کی قسم اتنا وہ خوش نہیں رکھ سکتے. حاجی یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں. وہ گھر والے پریشان ہیں کہ یار اس مفتی عالم کا رشتہ میں کرتا نہیں، پہلے ڈاکٹر صاحب کا کر لو.
اور بھائی باپ تو پہلے اپنے بڑے بیٹے کا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ عجیب معاملہ ہے۔ پھر وہی شعر میں پڑھتا ہوں نظام میں قدا کو جس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اللہ اللہ، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ عطا کرے گا رزق، جتنا جس کی قسمت میں لکھ دیا اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔